پاکستان کو ایک طرف تو ظاہر ہے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی، اور ایکسپورٹ بھی جو سب سے زیادہ آسانی سے پاکستان کر سکتا ہے وہ ایگریکلچر ہے. دوسرا جو موسم ہے وہ موافق نہیں آ رہا، تو کچھ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. سر اس پہ اگین موسمی حد تک تو سوچا جا سکتا ہے. آپ دیکھ لیں یہ ایسا انوکھا سا سال تھا کہ جس کے اندر مڈ اپریل تک بھی موسم جو تھا وہ برداشت کے قابل تھا. تو یہ آنے والے سالوں میں یہ جو موسمی تبدیلی ہے اس کے اوپر جتنی کنورسیشن کی جائے وہ کم ہے. ہم بڑی دفعہ اس شو پہ بھی بات کر چکے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اور ایکسپرٹ کے ذریعے کاشتکاروں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے کہ کراپ سائیکل کیسے چینج ہو رہی ہے اس ملک کے اندر، تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ کو کرنا چاہیے. لیکن سر اس کے اندر یہ کہ ڈیٹا پوائنٹ ہی بڑا کم ہے. دیکھیں یہ تو 1 2 3 سال کی جو ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی ہے موسمی، اس کے باعث جو ڈیٹا اب کلیکٹ ہوگا اس کے اوپر پلاننگ کرتے کرتے تو کچھ سال اور لگ جائیں گے اس کو کرتے کرتے. کہ اگر ایک کاشتکار جو ہے جو کہ ایک اپنی کراپ اچھی بری لگاتا ہے اور فرض کریں اس سال موسم ویسے ہی چلا جو دقیانوسی موسم چلتا ہے اور وہ کوئی اور کراپ لگا دیتا ہے تو اس کا نقصان بھی ہے اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں دونوں طرف اس کی مجبوریاں ہیں، دونوں لوگوں کی، حکومت کی بھی اور کاشتکار کی بھی. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر جتنی بیٹھ کے بحث کی جائے وہ کم ہے، وہ ہونی چاہیے. بالکل سر آگے چلتے ہیں. سر جنگی صورتحال کی تھوڑے سر معائنہ کر لیتے ہیں. ایز سچ کوئی اس طرح سے اپڈیٹ نہیں ہے. میں جنگی صورتحال لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ کیونکہ ہم جنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جنگ اس وقت سیز فائر کے اندر مبتلا ہے اور یہ ایسا ایک لوز سا سیز فائر ہے کہ کہیں سے بھی کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے شو کی بھی اور ہماری ذاتی پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہم سیز فائر کے ساتھ ہیں کہ سیز فائر برقرار رہے. فی الحال ایسی صورتحال ہے. البتہ پاکستان کے ذریعے ایران نے 14 نکات کا ایک پیس پلان جو ہے جنگ بندی کا، مکمل جنگ بندی کا پلان جو ہے امریکہ تک پہنچایا. اس وقت تک کی رپورٹ یہ ہے جو ہم شو کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بیان جاری کیا ہے کہ اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو میں مان نہیں سکتا. اب مانوں گا نہیں اور مان نہیں سکتا میں ظاہر ہے ایک فرق ہے. لیکن چونکہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات کر رہے ہیں تو اس کی تشریح کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے. یہ آنے والے دلوں کے اندر کوئی اور کر کے بتا دے گا ان سے جو ان کی ایڈمنسٹریشن کا بندہ ہوئے گا تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. البتہ امریکہ اور ایران کے اندر جو ٹینشنز ہیں ان کے اندر جو ہے کمی میں نہیں کہوں گا بالکل آئی ہے، بلکہ ہمیں اس وقت لگ رہا ہے کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایسی میٹنگز بھی لی ہیں جس کے اندر مزید جو ہے بمبارڈمنٹ کا سلسلہ بھی ڈسکس ہوا ہے. ایران کی طرف سے جو علی خامنئی ہیں ان کا فائنلی جو ہے بیان جو ہے وہ آیا ہے بڑی دیر بعد. جو فرسٹ اٹیک سے فریش اٹیک سے ان کے بعد سے میرے خیال میں ان کا پہلا جو بیان آیا ہے جس کے اندر انہوں نے خاص طور پہ ایڈریس کیا ہارموز کے اوپر جو امریکن بلاکیڈ ہے، اور اس کے اوپر ان کا بیان یہ ہے کہ اس کو ہٹایا جائے تاکہ گفتگو آگے چلے اور بات چیت آگے چلے. جس کے اوپر ظاہر ہے امریکہ جو ہے وہ ناراض ہے اور کہہ رہا ہے جی کہ ہم بلاکیڈ نہیں ہٹائیں گے جب تک آپ ہارموز نہیں کھولیں گے. تو بیسکلی ایک سیز فائر بھی ہے اور ایک سٹیل میٹ بھی ہے. جی، ایک سیز فائر بھی ہے، ایک سٹیل میٹ بھی ہے، اور اس میں جو ہے نا تھوڑا سا میری نظر میں جو سچویشن میں چینج آیا ہے، دیکھیں وہ یہ تھا کہ اس جنگ میں ہمیشہ سے امریکہ ایک اگریسر تھا. امریکہ چڑھ دوڑا ایران نے جو کیا وہ سیلف ڈیفنس میں کیا. بٹ اب جا کے ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹرمپ کارڈ ٹرمپ صاحب کے پاس ہمیشہ سے تھا یا کیونکہ اگر وہ تھا اور اس کو استعمال نہیں کیا گیا اور 40 دن باقاعدہ جنگ لڑی گئی جس کے اندر بہت جانوں کا نقصان ہوا، جس کے اندر بہت انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا، تو بڑے افسوس کی بات ہے. اسی طرح یا پھر یہ ہے کہ کوئی نیا وہاں پر ایس اے پی ایم ہائر ہوا ہے جس نے یہ مشورہ دیا ہے ٹرمپ صاحب کو جس کے بعد میں اشارہ کر رہا ہوں اس طرف کہ جو امریکہ نے ہارموز بند کر دی ہے، مطلب وہ ایران کی طرف سے تو بند تھا، ایران کی مرضی سے اس کے اندر سے شپ گزرتا تھا، جو بھی گزرتا تھا، جو مرضی نہیں ہوتی تھی وہ نہیں گزر سکتا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی کو نقصان پہنچ رہا تھا، اور جس کی وجہ سے ایران کو ایز سچ نقصان نہیں تھا بلکہ شاید تھوڑا فائدہ ہو رہا تھا. یہ جو امریکہ نے ہارموز پر اپنا بلاکٹ لگا دیا، اب وہاں سے کسی کو گزرنے کے لیے ایران کی مرضی تو درکار ہے لیکن ساتھ امریکہ کی مرضی بھی درکار ہے. اب ہو یہ رہا ہے ایفیکٹولی کہ جو ایران کو فائدہ ہو رہا تھا وہ نہیں پہنچ پا رہا. جو سچویشن ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ظاہر جنگ ایسی ہوتی ہے کہ سوئنگ ہوتا ہے، ایک پینڈولم ہوتا ہے،
وہ ایک دم سے بہت زیادہ سوئنگ ہوا ہے یو ایس کی طرف. اور ظاہر ہے یو ایس ایک سپر پاور ہے, اور مطلب وہ ڈکلائننگ ہی کیوں نہ ہو, مطلب سپر پاور کو تو مطلب جاتے جاتے بھی 200 سال لگ جاتے ہوتے ہیں. سو اگین میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو لانگ گیم, جس طرح سے آپ نے کہا کہ سیز فائر چل رہا ہے, دیکھتے ہیں کتنا عرصہ چلتا ہے. اب یہ جو لانگ گیم ہے یہ ظاہر ہے یہ یو ایس کو زیادہ سوٹ کرتی ہے اور ایران کو کم سوٹ کرتی ہے, کیونکہ ایران کو فوری طور پر اس چیز کی ضرورت ہے کہ سینکشنز ہٹیں, بزنس ایز یوزول شروع ہو, ان کے جو پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہ ریلیز ہوں, وہ جلدی سے واپس انفراسٹرکچر بلڈ کرنا شروع کریں. جبکہ امریکہ جو ہے وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اوکے ٹھیک ہے, میری اکانومی بلیڈ کر رہی ہے, تمہاری بھی بلیڈ کر رہی ہے, دیکھ لیتے ہیں کہ کون زیادہ سسٹین کر سکتا ہے. سو یہ جو ویٹنگ گیم ہے اس میں ظاہر ہے امریکہ کے پاس ایڈوانٹیج ہے. اب بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بالکل سر. اور اگین دیکھیے لیوریج کی ہم بات کرتے تھے تو ایران کی حد تک جو لیوریج ان کے پاس موجود تھا اس کے اندر کمی اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ ایران کی پوزیشن ویکن ہوئی ہے. ٹائم جو ہے, وقت ایک بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اور دیکھیں اب بیسکلی جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس تھے اس میں یہ بات بڑی واضح ہو گئی تھی کہ ایران جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے مطلب آ تو رہے ہیں لیکن اراغچی صاحب, لیکن وہ ایک اپنے دورے کا ایک سٹاپ اوور ہے یہاں پہ, وہ باقاعدہ. حالانکہ ہم نے سنا تھا جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف تیار بیٹھے ہیں, وہ آ رہے ہیں, لیکن اینڈ میں وہ نہیں آئے کیونکہ ایران کا اسی طرح کہ جی ہم اراغچی صاحب کو صرف بھیج رہے ہیں اور وہ اپنا ٹور کرتے رہیں گے. تو اس کے اندر بھی میرا اپنا خیال ہے کہ اگر وہ سیکنڈ راؤنڈ بھی ہو جاتا تو بہت باتیں جو مراسلوں اور کوڈڈ میسیجز اور بیک ڈور ڈپلومیسی اور دیگر چیزوں کے ذریعے ہو رہی ہیں, اگر آمنے سامنے ہو جاتی, فرض کریں چلیں وہ جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف ہی کیوں نہ ہو, جے ڈی وینس نہ ہو, حالانکہ وہ بھی آنے کو تیار تھے, تو وہ معاملات اس وقت مختلف ہوتے, میرا اپنا خیال ہے یہ. لیکن اگین میرا اس میں ایک سلور لائننگ بھی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا رول ابھی تک برقرار ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک نہیں 2 دفعہ پاکستان کا ذکر کیا, بلکہ ایک تو ایک ایرانی ہی میرے خیال میں رپورٹر تھی جنہوں نے وائٹ ہاؤس کے باہر ان سے سوال کیا کہ جی اب آپ بھیجیں گے کسی کو, یہ ہوگا فلانا ہوگا, اس میں انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے پاکستان کی تعریف کی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگین پاکستان کا جو کریڈٹ ہے کینڈر بہتر ہوتا ہے اس کے اندر, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. البتہ کہ یہ جیسے آپ نے کہا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, یہ ایک بہت ضروری سوال ہے, اور اس کی ضروری اس لیے ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ کل کے روز یا پرسوں کے روز پاکستان نے 400 والا جو نفسیاتی حد ہے پیٹرول کی وہ پار کر لی. حالانکہ 6 روپے انکریز ہوا, مجھے اور آپ کو لگ رہا تھا کہ تقریباً 26 روپے انکریز جو ہے وہ امیونٹ ہے. البتہ وہ ہوا صرف 6 روپے کیونکہ شاید لیوی کا کشن جو ہے حکومت نے تھوڑا انجوائے کیا, لیکن 400 روپے کا جو آپ کا ہائی آکٹین کی بات نہیں ہو رہی, سپر پیٹرول کی بات ہو رہی ہے, وہ چلا جائے تو عوام جو ہے وہ مزید پسی جائے گی اس کے اندر. اور میں اگین وہی جو پچھلے ہفتے میں نے بات کی تھی میں دہرا دیتا ہوں کہ اگر آج جنگ بند ہوتی ہے تو کم سے کم 6 مہینے لگیں گے کہ پیٹرول پرائسز جو اسٹیبلائز کریں. کروڈ آج کی مجھے نہیں پتا کیونکہ مارکیٹ کلوز ہیں, کروز لاسٹ کلوز ہوا تھا 118 کے اوپر ڈالر. جی بالکل, دیکھیے بات پتہ کیا ہے, سو پاکستان ہیز بن ہیئر بیفور. 2008 کی ریٹ نکالیں تو ڈالر تو کروڈ یہیں پہ کھڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے. وہ روپوں میں اگر آپ کو کم لگتا تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ روپی ڈی ویلیو کر گیا, تو بات وہیں پہ ہے. ہم نے بڑا ٹف ٹائم وہ دیکھا ہوا ہے, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم جو ہے اللہ کرے یہ مسئلہ جلدی ختم ہو, عوام جو ہے اس تنگی سے نکلیں. لیکن جو سب سے زیادہ بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم مطلب یہ سیلفش ہو کے دنیا کی اکانومی کا سوچنا, اپنے بارے میں سوچنا, اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. بٹ جو سب سے زیادہ سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جان کا ضیاع کم سے کم ہو, بچت ہو جائے. اب وہی جس طرح سے ساری بات ہو رہی ہے کہ جی دوبارہ سے اٹیک کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, مطلب جو امریکہ نے بلاکیڈ لگائی ہے, مجھے تو اس کے اندر سے بھی ایک سلور لائننگ یہ نظر آ رہی ہے کہ اگر امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے ایران تنگ ہو رہا ہے تو پھر شاید فزیکلی اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ انسانی جان کیسے بچ سکتی ہے, پھر ہم نے اس طرف آنا ہے کہ ہاں جی جو نان ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کو تو نہیں نقصان پہنچ رہا. جیسے اگین اس دفعہ امریکہ نے کیا ہے کہ پل پھاڑے ہیں, واٹر سیلینیشن پلانٹس پھاڑے ہیں, انرجی پاور پلانٹس پھاڑے ہیں, پھر اسکولوں پہ حملہ ہو گیا, اسکولوں پہ حملہ ہو گیا ہے. سو اگین ان چیزوں کو پہلے بچانا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.